السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن کے 3 الفاظ الف لام میم کے معنی دریافت کر رہے ہیں اور اس کے بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم ان الفاظ کی اہمیت کا جائزہ لیں اور ان کے معنی کی گہری سمجھ حاصل کریں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جو اس قیمتی بصیرت سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں۔ انہیں حروف محتمات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی بیزوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں سورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسے ہی روایات خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہے، اور یہ ایسے اسرار اور اثر رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھنا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض نسخوں میں یہ ہے اور ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور یہ اس کے اوپر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا ہے، یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے۔ تو دوستو، علامہ محمود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سرشتہ راز ہیں جن کے ادارک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز سورتوں کے ابتدا میں آنے والے حروف ہیں۔ اور امام شاعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث علیہ کرام کو ہے۔ انہیں اس بارگاہ سے اس اسرار کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کی ذریعے کلام کیا، اور گو اور ہرن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے۔ بلکہ جب کوئی بندہ قرب اور نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو وہ ان حروف کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب معمل خطاب اور کس طرح ہوگا، یہ بات ہی محمل ہے، اگرچہ اس کہنے والا کوئی بھی ہو، کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھنا مقصود ہو تو
یہ ہم تسلیم نہیں کرتے، اور اگر صرف ان حروف کے مخاطب کو سمجھنا مقصود ہو اور وہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا میننگ جانتے ہیں۔ اور اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھنا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کے معرفت حاصل ہے، اور وہ الحمدللہ میں کثیر ہے، اور ہم جیسوں کا ان کے مراد نہ جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم کو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے ہیں جن کے ہم مخلف ہیں، جیسے جمرات کی ضمی کرنا، صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنا، رمل اور استلبا وغیرہ، اور ان جیسے احکام میں اطاعت کرنا، سر تسلیم ختم کرنے کے انتہا پر دلالت کرنا۔ تو دوستو، آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اوصاف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت اور شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقیقت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مختل کی شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔